بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا میں ماحول ایسا بنایا گیا ہے جو انسان کو اپنے مقصد حیات سے غافل کرتا ہے۔ جدھر دیکھو جس کو دیکھو وہ اللہ سے کاٹنے والا ہے، اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ ہر چیز میں کشش ہے، جاذبیت ہے، دل کو جھکانے اور مائل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان جمال کا پرتو اس کائنات کے ذرے ذرے کو بنا دیا ہے، اور تمام مخلوقات ارضی و سماوی میں اللہ تعالیٰ کے جمال جہاں آرا کا پرتو جھلک رہا ہے۔ اسی جمال میں یہ کشش ہے کہ وہ قلوب کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جمال کا عکس جمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جمال کا، اس کے حسن کا پرتو ہے، پرچھائی ہے۔ سکھایا جاتا ہے یہ سب دکھا کر کہ جس کے حسن کی پرچھائی اور جس کے جمال کا عکس تمہارے قلوب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور تمہارا دل اس پر سو جان سے قربان ہونے کو چاہتا ہے، خود اس کا جمال اور خود اس کا حسن، خود اس کی ذات کی مٹھاس، جاذبیت و کشش کیسی ہوگی؟ اسے دیکھ کر اس پہ مرنا سیکھو، اس پہ مرنا نہیں ہے، اسے دیکھ کر سیکھنا ہے کہ یہ تو مظہر جمال ہے اور خود جمال کا کیا حال ہے۔ یہ تو ایک پرچھائی ہے، جھلک ہے، اور جھلک میں اتنی کشش ہے تو اصل میں کتنی کشش ہوگی۔ بندوں کو سکھایا جاتا ہے یہ سارا منظر دنیا کا اور یہ حسن و جمال یوں ہی اللہ نے نہیں بنا دیا، بنایا ہے مگر یہ صرف ہمارے سبق کے لیے، ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت و موعظت کے لیے، یہ سب کچھ نہیں۔ آج کل دعوتوں میں ایک اصطلاح ہے اسٹارٹر کی،
جا کے بیٹھو تو کوئی کوفتہ لا کے دے دے گا، کوئی تھوڑا سا شربت لا کے دے دے گا، یا تھوڑا سا جوس لا کے دے دے گا، کوئی کچھ لا کے دے دے گا۔ اگر کوئی آدمی اسی کو دعوت سمجھ کے اٹھ کے چلا جائے تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کی دعوت تو اندر ہو رہی ہے اور وہاں کیا کیا نعمتیں ہیں، ابھی تو آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں۔ جب اندر جائے گا طعام خانے میں اور وہاں پر سجایا جائے گا اس کا ٹیبل، اس کا ڈنر ٹیبل، تب اس کو وہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ نعمتیں تو یہاں ہیں، وہاں تو خالی اس کی بھوک لگوائی گئی تھی، اس کی پیاس بڑھائی گئی تھی، اور سب نعمتیں تو یہاں چھپا کے رکھا ہے ہمارا داعی۔ تو جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جب جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، اگر ہم نے اس سے اپنی بخشش کروا لی، اگر ہم پر اس کا رحم و کرم اور فضل اور مہربانی ہو گئی تو جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ وہ جو کچھ دنیا میں دکھایا گیا تھا وہ تو اسٹارٹر تھا، وہ تو خالی بتانے کے لیے کہ تھوڑا سا کچھ دیکھتے رہو کہ مزے کیسے ہوتے ہیں، اب مزے سب اندر جا کے ملیں گے، تب پتہ چلے گا جب جنت میں جائیں گے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی شخص تم میں سے نہیں جانتا، کسی فرد بشر کو پتہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے مالک نے ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ دینے کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کے رکھا ہے۔ اخفیہ، چھپا کے رکھا ہے، دکھایا نہیں گیا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی لذت چھپی ہوئی ہو، اگر کوئی جمال چھپا ہوا ہو تو چھپے ہوئے جمال کو ہم کیا جانیں؟ ہو گیا تھا عشق زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام بلا کے حسین تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال حسن، جمال اور رعنائی عطا فرمائی تھی۔ تو خاندان میں مشہور ہو گیا کہ صاحب ملکہ، کوئن، بادشاہ کی بیوی ایسی ذلیل حرکت کر بیٹھی کہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ کیا کہنے، عورتیں تو کسی کو بخشے گی نہیں، ذرا بھی معلوم ہو جائے۔ اور یہ دستور ہے دنیا کا، جتنے بڑے آدمی کی برائی معلوم ہوگی اتنی شدت سے اور تیزی سے پھیلائی جائے گی۔ اب یہ بڑی عورت تھی، پورے ملک کی بڑی تھی، جس کو اب فرسٹ لیڈی کہتے ہیں، خاتون اول کہا جاتا ہے۔ وہ خاتون اول تھی، وہ اس ملک کی، اس کا تو ملنا ہی لوگوں کو بہت کافی ہو گیا تھا۔ تو خوب چلی بات، عورتیں تھو تھو کرنے لگی۔ اس زلیخا کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں خاندان میں، نوابوں کے گھروں میں، درباریوں کی عورتوں میں بڑی رسوائی کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس کے دل میں آیا کہ یہ جو میرے اوپر الزام تہمت لگانے والیاں ہیں، یہ کون سی ایسی پارسا ہیں؟ میں آخر کسی غلام کے حسن پہ مر مٹی تھی تو ایک میرا ہی قصور کیا تھا؟ یہ بھی دیکھ لیتی تو ان کا بھی حشر اس سے بدتر ہو جاتا۔ میں تو پھر بھی صبر سہار کر رہی ہوں دربار کے اندر رکھ کے بھی۔ تو ان لوگوں کی زبان بند کرانا چاہیے۔ ان کی زبان کیسے بند کرائیں؟ جس حسن کو انہوں نے دیکھا نہیں اور میرے اوپر تہمت لگاتی ہیں، اس حسن کو یہ دیکھ لے تو پھر ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس نے دربار میں بلوا لیا، دعوت کر دی سب کی، سب اہل خاندان آ گئے دعوت میں، عورتیں سب جمع تھیں بڑے حال میں۔ پردے کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا کے رکھا۔
جب سب جمع ہو گئے تو ان کے لیے سب سے پہلے پھل لایا گیا اور چھریاں رکھی گئی، سب کے لیے ایک ایک چھری، اور فروٹ رکھے گئے۔ فروٹ سے یعنی ان کا اسٹارٹر، پہلے فروٹ وروٹ کھائیں، پھر دسترخوان لگے گا، کھانا وانا کھائیں، ان کے لیے بٹھایا گیا۔ پھر ملکہ آ گئی، ملکہ آئی تو سب نے احترام بجا لائے۔ آداب و تعظیم کے بعد ملکہ نے کہا کہ شروع کرو، بسم اللہ، کھاؤ۔ انہوں نے چھریاں اٹھائیں، ایک ہاتھ میں پھل اٹھایا، اس نے اشارہ کر دیا حضرت یوسف کو کہ ذرا حال میں نکل آؤ۔ اندر تھے وہ پردے کے پیچھے، تو حال میں آ گئے۔ جیسے ہی وہ حال میں آ گئے اور ان لوگوں نے کوئی آیا تو نظر پہلے اٹھتی ہے نا، ابھی ادھر کوئی آیا تو آپ لوگوں کی نظر بھی ادھر ہی جائے گی پہلے، اس لیے کوئی آیا تو نظر ادھر چلی گئی سب کی، اور جب نظر میں ان کا حسن آیا تو تکتی ہی رہ گئی۔ اب پھل کٹتا بھی رہا اور یہ پتہ نہیں چلا کہ پھل بھی کٹ گیا، انگلیاں بھی کٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، اور زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ تو انسانوں میں سے نہیں معلوم ہوتا، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ ملک کریم ہے۔ انسان تو لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان ہے، اتنا حسن تو کسی انسان میں کبھی دیکھا نہیں کیا، ایسا حسین۔ اب پھر ان لوگوں نے سب نے مل کر کے یہ ظلم ڈھایا کہ سب حضرت زلیخا کے حمایتی بن گئے اور حضرت یوسف پر پریشر بنانے لگے کہ انہیں کہنا مانتا اپنی مالکہ کا، وہ تیری مالکن ہے، تو زر خرید غلام ہے، تجھے کہنا ماننا چاہیے اس کا، اور اس کی خواہش پوری کرنی چاہیے۔ اوہو، حضرت یوسف نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، ایک ستا رہی تھی، ورغلا رہی تھی، اور ایک کو نمٹ رہا تھا کسی طریقے سے، اب تو پورا خاندان یہی مصیبت میں ڈال رہا ہے مجھے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے پروردگار مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے اس برائی کے مقابلے میں جس کی طرف یہ سب مل کر مجھے بلا رہی ہیں، اور میں بندہ ہوں، بشر ہوں، خطاؤں کا امکان بھرا ہوا ہے میرے اندر۔ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن، اگر آپ نے ان کے مکر کو مجھ سے پھیر نہیں دیا اور مجھے اس سے بچا نہیں لیا تو اصب الیہن، میں ان کی اس دعوت میں گر جاؤں گا، مبتلا ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے کہ نافرمانی جہالت ہے۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جہالت سے، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اللہ معاف کرے گا۔ وہاں مفسرین نے سوال اٹھایا کہ جان بوجھ کے کیا تو کیا معافی نہیں ہوگی؟ تو یہی جواب دیا گیا، ہر معصیت چاہے بالارادہ ہو یا بلا ارادہ وہ جہالت ہی ہے، چاہے جان بوجھ کے بھی کیا تو بھی جہالت ہی ہے وہ، اس لیے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ سن لی اللہ نے فوراً ان کی دعا اور ان کے مکر کو ان پر لوٹانے کا غیبی سامان فرما دیا، اور انہوں نے بھی تفویض کے بجائے تجویز پیش کی تھی، اس لیے ان کی تجویز پر فیصلہ کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے کہ جیسے آپ چاہیں ایسے مجھے بچا لیجیے، تو شاید کوئی اور تدبیر سے بھی بچا لیتا اللہ تعالیٰ ان کو، لیکن انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ جیل میں جانا گناہ کرنے سے زیادہ پسند ہے مجھے، تو کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ والی تدبیر سے ہی اس مکر کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیارے کی پیشکش کو ہی قبول کر لیا، انہیں جیل بھجوا دیا
اور ان کی تدبیر ان کے اوپر الٹی کر دی اللہ رب العزت۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر تجویز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے اپنی قدرت سے جیل بھیجے بغیر بھی بچا لیتا، اللہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جیل جانے کے اسباب ہو گئے۔ اسباب میں پھر یہی طے پایا کہ صاحب ان کو جیل بھیج دیا جائے۔ عزیز مصر نے یہی طے کر دیا، اسے بھی پتا تھا کہ غلطی بیوی کی ہے، لیکن عزت بچانے کے لیے ان پہ ہی ڈال دو، ان کو بھیجا دو، یہ تو اپنا غلام ہے، ڈال کے بھیج دیا۔ لیکن انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا تھا، معاملہ کر لیا تھا، تو اللہ نے اپنی نظام کی ریل چلائی، اسباب بنے۔ پھر بادشاہ نے کہا اس قیدی کو میرے دربار میں لاؤ، میں اس کو اپنا وزیر خزانہ بنا دیتا ہوں۔ اس نے بہت اچھی تعبیر بتائی ہے، مجھے دل مطمئن ہو گیا، سیٹسفائی ہو گیا میں۔ لاؤ اس کو، لاؤ اسی کو میرے پاس پیش کرو۔ تو رہائی کے اسباب ہو گئے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبر اولو العزم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تھوڑے ہی بیٹھے بٹھائے جیل میں جاؤ تو چلے گئے، نکل جاؤ تو نکل گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیس کا کیا ہوا؟ تہمت کا کیا ہوا؟ الزام کا کیا ہوا؟ پوچھو بادشاہ سے کیا ہوا میرے کیس کا؟ عزت کے ساتھ بری کر کے نکالو تو نکلیں گے، ایسے نہیں نکلیں گے باہر۔ ہمارے اوپر ایک داغ ہے، وہ داغ ہٹاؤ، کل کو ہمیں اللہ کی طرف بلانا ہے، نبی بن کر دعوت دینا ہے، یہ داغ تو بڑی رکاوٹ بن جائے گا۔ لوگ کہیں گے پہ ہاں تمہاری ہسٹری دیکھ لو کیسی، اس لیے داغ دھلنا چاہیے۔ نہیں نکلے۔ اس نے جا کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں پہلے کیس کا قصہ پر، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو دربار میں سب بیٹھے تھے، گھر والے بیٹھے تھے، ملکہ بھی بیٹھی تھی، خاندان کی عورتیں بھی تھیں۔ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بولو جی عورتوں، تم لوگوں نے جو یوسف کو بہکایا تھا اس کی ذات کے عفت و پاک دامنی کے بارے میں حقیقت واقعہ کیا ہے؟ سچ بتاؤ، کون مجرم ہے، کس کے اوپر الزام ہے؟ تو اس کے جواب میں عزیز مصر کی بیوی نے، ملکہ نے دربار میں، بھرے دربار میں کہہ دیا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، خدا کی قسم ہم نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ کوئی برا آدمی ہے، کسی کو علم نہیں ہے اس کی برائی کا، سب اس کو متقی، پرہیزگار، نیکوکار، وفادار جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ما علمنا علیہ من سوء، کوئی برائی کا علم ہمیں نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تب عزیز مصر نے کہا الآن حصحص الحق، اس کی بیوی کہہ رہی، جب سب عورتوں نے کہہ دیا تو پھر بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب سچی بات سامنے آ چکی ہے، بہانے کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی اس کو بہکایا تھا، پھسلایا تھا، وہ تو سچا ہے، اس پر کوئی الزام نہیں، مان لیا۔ اب اس دن کہا تھا ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو آپ کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو قید میں بھیج دیا جائے یا سخت سزا دی جائے عبرتناک۔ تب وہ کہا تھا، اسی عورت نے اب یہ کہا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، وہ سچا آدمی، میں تھی گڑبڑ سب۔ اب جب یہ پورے دربار میں بات چلی، سارے لوگوں کے علم میں آ گئی، مردوں کی، عورتوں کی،
پھر دربار کی پوری کارروائی پورے ملک مصر کی میڈیا میں آ گئی، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ اب چلتے ہیں، اب ہو گیا ہمارا کام، اب جیل میں رہنے کا کیا ہے۔ تب آئے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب تک حسن چھپا ہوا تھا، جذبات کا رنگ کچھ اور تھا، اور جب وہ سامنے آ گیا تب آدمی کے جذبات و تاثرات و تصورات بدل گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب تک نعمائے جنت کو چھپایا ہوا ہے، اخفی لہم، چھپا کر رکھا ہے ان کے واسطے، ہے ہمارے ہی واسطے، لیکن دکھایا نہیں جا رہا ہے، چھپایا گیا ہے پردے کے پیچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دینا ہے تبھی بتائیں گے، پہلے سے نہیں بتائیں گے کہ اس کی ناقدری ہونے لگے، جب دینا ہے تبھی بتائیں گے۔ کیسی نعمت ہے یہ کیا چیزیں ہیں؟ جزاء بما کانوا یعملون، میرے بندوں نے میرے خاطر جو اعمال صالحہ کیے، میرے بندوں نے میرے خاطر جو مجاہدے کیے، جو تکلیفیں اٹھائیں، اور اس دنیا میں چاروں طرف پھیلے ہوئے دل موہ لینے والے، دل چھین لینے والے، آنکھوں کو مائل اور راغب کر لینے والے مناظر ہیں، سب مناظر سے اس چھپے ہوئے منظر کے خاطر آنکھیں بند کر لی تھی اور کہا تھا یہ مجھے نہیں دیکھنا ہے، وہی دیکھنا ہے جو ہمارے لیے چھپایا گیا ہے، اسی کو دیکھنا ہے، اسے ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ تو دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے حسین بنائی ہیں اور اس پر اپنے حسن کا پرتو اور پرچھائی ڈالی ہے، اور سارے جہاں کو اپنے جمال سے خوبصورت بنا دیا ہے، باغ و بہار بنا دیا ہے۔ جس چیز کو دیکھو دل آدمی کا ادھر ہی جھک جائے۔ یہ اس میں جی لگانے کے واسطے نہیں، یہاں کا حسن انسانی دل لگانے کے واسطے نہیں، یہاں کا حسن نباتاتی دل لگانے کے واسطے نہیں، یہاں کا حسن جماداتی دل لگانے کے واسطے نہیں ہے، یہاں کائنات کے ذرے ذرے کی چمک دمک صرف سبق لینے کے واسطے ہے اور نعمت جنت کا ذوق پیدا کرنے کے واسطے ہے، اس میں الجھنے کے واسطے نہیں ہے، اس میں پڑھنے اور گرنے کے واسطے نہیں ہے۔ جو ان مصنوعی اور عارضی اور فانی نعمتوں کے اور حسن و جمال کے چکر میں پڑے گا، وہ ہمیشہ رہنے والے باقی دائمی حقیقی نعمتیں جو چھپا کر رکھی گئی ہیں، جنہیں ابھی تک دیکھا بھی نہیں، دیکھنا دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں جس کے بارے میں، اس سے محروم ہو جائے گا۔ اور جو ان چیزوں کو جی لگانے کے قابل نہیں رکھے اور بار بار اپنے نفس سے کہے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جی تو لگانا ہے کہیں نہ کہیں، جی لگنے ہی کے واسطے کہیں تو لگانا ہے، لیکن دنیا نہیں اس قابل کہ اس میں جی لگایا جائے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ شاعر آگے پیچھے کرتا ہے وزن بنانے کے واسطے، سیدھا سیدھا ایسا ہے کہ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس کو شاعر آگے پیچھے کر دیتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، یہ عبرت بس عبرت کے لیے ہے۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو، ہر تغیر سے آتی ہے صدا، ففہم ففہم، سمجھو ہر ورق دفترے سز معرفت کردگار، ایک ایک دنیا کی حالت اور ان احوال کا بدلنا
یہ سب کا سب کیا ہے؟ واعظ رب ہے، اللہ کی طرف سے سبق دیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، واعظ ہے اللہ کا یہ پوری کائنات، یہ ہواؤں کا چلنا اور دن کا رات میں داخل ہو جانا اور رات کا دن میں سے نکلنا، اور اسی طریقے سے تمام مخلوقات کی نسلوں کا پیدا ہونا، بے جان انڈے میں سے جاندار چوزوں کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا اٹھنا، سمندر کا نظام، بارش کا سسٹم، ستارے، چاند، کہکشاں اور تمام کروڑوں سیارے جو ہمارے سر پہ گھوم رہے ہیں۔ آج کل ایک خبر چل رہی ہے کہ ایک سیارہ کا کچھ حصہ ٹوٹ کر کے زمین کی طرف آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اطمینان بھی دلایا جا رہا ہے کہ وہ زمین پہ گرنے والا نہیں ہے، اس کا اطمینان بھی دلایا جا رہا ہے، لیکن اس کی قوت بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس پہ گر جائے تو سب تہس نہس کر کے رکھ دے گا، سب کچھ بچا کے نہیں رکھے گا، سب جلا کے بھسم کر دے گا۔ لیکن سائنسدانوں کو امید یہ ہے کہ اس کا رخ ایسا نہیں ہے کہ وہ کرۂ ارض پر گرے، تو اس کا اطمینان ہے ان لوگوں کو۔ خیر جو بھی ہو، وہ ٹکڑا ٹوٹ کے نکل کے آیا ہے، اگر ایک سیارچہ بھی اپنی جگہ سے منحرف ہو کر کرۂ ارض پر گرے تو یہاں پر دیکھنے کو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے۔ یہ سسٹم یہ سب اللہ تعالی جو چلا رہا ہے، اور اس میں سائنسدانوں کی عقلیں الجھ رہی ہیں، اور اس میں تماشا بینوں کے قلوب جا کے مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں۔ یہ سب نہیں ہے بھائی، تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، یہ جی لگانے کے قابل نہیں۔ منظر بڑے خوبصورت ہے، مگر وہ اس کو خوبصورت وہی سمجھ رہا ہے جس نے ابھی خوبصورتی کا خواب ہی نہیں دیکھا ہے۔ خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ حسن کا ہا بھی نہیں جانتا ہے، جمال کا جیم بھی نہیں جانتا ہے، وہ تو سب اللہ نے جنت میں رکھا، اس کی جھلکیں ہیں یہاں پر، اس کی جھلکیں یہاں دکھا دی گئی تاکہ کچھ پتہ تو چلے نا۔ پتہ ہی نہیں ہو تو بھی کس چیز کی آدمی حسرت کرے گا، تمنا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہو تو کیسے تمنا کرے گا؟ اس لیے جھلک دکھانا بھی ضروری تھا کہ جھلک بھی دکھایا جائے۔ آنکھیں کن منظروں کو پسند کرتی ہیں، دل کن چیزوں کو قبول کرتے ہیں، اور کیا قوت ہوتی ہے نعمتوں کے اندر، دلچسپیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، لذتیں کیسے حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ کچھ دنیا میں بھی ہوتا نا تبھی ہمیں پتہ چلتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑا سا، جب تک باہر کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، اس کا بھی تھوڑا ٹیسٹ دیکھتے رہو کیسا ہے، یعنی میٹھا کیسا ہے، کھٹا کیسا ہے، پھیکا کیسا ہے، اس کو دیکھتے رہو۔ حسن جمال کیسا ہے، خوبصورتی کس کو کہتے ہیں، بد شکلی کس کو کہتے ہیں، خوشبو کسے کہتے ہیں، بدبو کسے کہتے ہیں، یہ سب انسانی جنت کی نعمتوں کی جھلکیں ہیں، جو جھلکیں یہاں دکھائی گئی۔ بدبو نہیں آئے گی تو خوشبو کی قدر کیسے ہوگی؟ اس لیے اسے بتانے کے لیے بدبو بھی رکھی ہو، جنت میں نہیں ہے، وہ ساری جہنم میں کر دی، جنت میں ہے نہیں، لیکن قدر کیسے ہو؟ اگر یہ نہ معلوم ہو تو اس کی کیا ویلو ہے؟ کوئی قیمت نہیں۔ اگر آپ لوہے کی قیمت نہیں جانتے تو سونے کی قیمت کی کیا ویلو ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ٹالی کر کے ہی کہیں گے کہ صاحب یہ اتنا ہے۔ ایک ٹوکرا مٹی کی کتنی قیمت ہے، اور ایک ٹوکرا سیمنٹ کی کتنی قیمت ہے، اور ایک ٹوکرا سبزی کی کتنی قیمت ہے، اور ایک ٹوکرا تانبے کی کتنی ہے، چاندی کی کتنی ہے، سونے کی کتنی ہے؟ وہ تو فرق سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، فرق نہ ہو تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، یہ تو سمجھانے کے لیے، بد شکلی نہیں ہوگی تو حسن جمال کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بری صورت بھی دیکھیں گے تو اچھی صورت سمجھ میں آئے گی کہ صاحب یہ بہت قابل قدر ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، یہ اس کی وقعت زیادہ ہے، ایسے آدمی کو سمجھ میں آئے۔
یہ اللہ نے رکھا. اندھا نہیں ہوتا کوئی بھی تو آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے ہم کو. کوئی بہرا نہ ہوتا تو سنائی دینے کا شکریہ کبھی نہ نکلتا زبان سے. کوئی گونگا نہ ہوتا تو بولنے اور گویائی کی قوت کی کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے اس کو؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے. لولے کو دیکھ کر ہاتھ کی قدر ہو رہی ہے، لنگڑے کو دیکھ کر پیر کی قدر ہو رہی ہے، تیسری جنس کو دیکھ کر دو جنسوں میں ہونے کی قدر ہو رہی ہے. کچھ منظر اللہ نے ویسے بھی دکھائے ہیں کہ اس کی قدر پہچانے میرے بندے. اس لیے ان کو کچھ بندوں کو اللہ نے عیب دار بنا دیا تاکہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے. میں اگر اس کی جگہ پہ ہوتا، سوچے، شکریہ ادا کرے. اندھے کو دیکھو، کسی کو تو اللہ کو اندھا بنانا تھا، مجھے بناتا، اس کو نہ بناتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ مگر کیا میں کائنات کے ان تمام حسن و جمال کے مناظر کو کبھی دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس آزمائش کے لیے میرا انتخاب نہیں کیا، کسی اور کا کیا. اللہ اس کا بھی بھلا کرے کہ کل قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے اس کو. تو جتنے بھی عیب دار لوگ دنیا میں ہیں وہ حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور اللہ کسی کو بے عیب بنائے یا عیب دار بنائے، چونکہ اس نے بنایا ہے اس لیے اس کی تحقیر حرام ہے، جائز نہیں ہمارے واسطے. ہم کسی کو حقیر کس کو کہہ رہے ہو؟ اللہ کے بنائے ہوئے کو. کھلونے سمجھ کے برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. وہ بھی کہیں گے ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر مت کرو تنقید، بری نظر سے مت دیکھو. ایک بزرگ جا رہے تھے، پان کھا رہے تھے، تو اس کو ایک خنزیر نظر آیا تو وہ اس کو ان کو دل میں ایسی حقارت آئی کہ اسی کے اوپر تھوک دیا. تو ولایت کا نور اللہ نے سلب فرما دیا. جو سینے میں ولایت کا نور تھا، تعلق مع اللہ کا، اللہ نے سلب کر لیا. بہت پریشان. خود کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر سے کوئی پرندہ نکل کے چلا گیا اوپر، ایسا لگا مجھے. اور اس کے بعد سے پھر دل کی دنیا اندھیری ہو گئی. وہی فواحش، منکرات، شہوات، خواہشات، ناجائز تقاضے، گناہوں کے جذبے غالب آ گئے دل کے اندر. اور وہ جو نور ولایت تھا جس کی برکت سے طاعت میں دل لگتا تھا، معصیت سے گھبراتا تھا، وہ بالکل الٹ ہو گیا. برسوں کا مجاہدہ لمحوں میں ختم. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی لجاجت کی، عجز و نیاز کیا، خوب روئے، خوب مناجات کی. تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا میں نے اگر تم کو خنزیر نہیں بنایا تھا، انسان بنایا تھا اور اس کو خنزیر بنایا تھا، میں اس کا برعکس کرتا اور وہ تمہیں اس طرح حقارت سے دیکھتا تو کیا تم کو اچھا لگتا؟ مخلوق تو میری ہے، میری خالقیت کی نسبت کا احترام کیوں نہیں کیا؟ تو تمہیں وہ برا لگا تو مجھے تم برے لگے، بس اس لیے میں نے سلب کر دیا. معافی تلافی کی، منت سماجت کی. غلطی اللہ کے نزدیک بڑی تھی، اگرچہ کہ کرنے والے نے اس کو کچھ بہت بڑی بات نہیں سمجھا. تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. تم تو کچھ بڑی بات نہیں سمجھتے، پر میرے نزدیک کبھی وہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اب بندہ پیارا تھا، محبوب تھا، اس کو اللہ تعالیٰ یوں اس برائی کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا تھا. اس کے دامن تقویٰ کا یہ داغ باقی رکھنا نہیں چاہتا تھا. اس لیے سخت تنبیہ کی، پکڑ کی، پھر رجوع کرنے کی توفیق دی، پھر توبہ کی توفیق دی، اور پھر توبہ قبول کر کے پھر اللہ رب العزت نے ان کی ولایت کو بحال فرما دی. مگر کیا بھائی ہم سب لوگ اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے لیے اتنا اہتمام کریں۔ وہ تو ان کی بارگاہ عالی کے درباری تھے، اور وہ تو ان کے چہیتوں اور پیاروں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس لیے ہمیں تو راستہ بتایا جاتا ہے، اور اپنے خاص بندوں کو اللہ رب العزت خود ہی ہدایت اور اصلاح کا کام کرتے۔ اراءۃ الطریق اور یہ وصال الی المطلوب، ہدایت کے دو پہلو ہیں، اراءۃ الطریق، وصال الی المطلوب۔ ہم جیسے مبتدیوں کو اللہ نے راہ دکھا دی، بھائی ایسے 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 چلو، یہ مجاہدہ کرو، یہ تکلیف اٹھاؤ اور پہنچو میرے بارگاہ تک۔ اور جو بارگاہ تک پہنچے انہیں اللہ نے مطلوب تک، محبوب تک پہنچا دیا ہے، وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ پہنچا ہوا جو ہوتا ہے وہ زیادہ رزق میں ہوتا ہے، مگر مرتبہ بھی اتنا بلند ہوتا ہے، اس کا قرب اور پیار بھی اللہ کا وہی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب کہ چونکہ بہت بڑے مرتبے پر ہے تو چھوٹی غلطی بھی بڑی بن جاتی ہے، جیسے کلکٹر کمشنر کی غلطی اور عام دفتر میں، آفس میں کام کرنے والے چوکیدار کی غلطی۔ غلطیاں تو دونوں ایک ہوں گے، لیکن اس کے حق میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، زیادہ بری بات نہیں ہوگی، مگر اس کے حق میں تو سسپینڈ کر دیے جانے کے قابل ہو، نوکری ہی سے محروم کر دیا جائے اس قابل ہو ہے۔ اس کے حق میں کوئی خاص نہیں، اس کے حق میں خاص ہے۔ کیوں کہ بھائی وہ تو بیچارہ ایک معمولی سی عہدے پر ہے، اور تم تو بہت بڑے عہدے پر ہو۔ وہ بیچارہ عام نیک بندہ ہے، اور تم تو ولایت کے مقام بلند تک پہنچے ہوئے ہو، تو تمہاری معاف تھوڑی کی جائے، تمہاری فوری پکڑ کی جائے، اس لیے فوری پکڑ کی جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی بھر کے مجاہدات کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ رب العزت ان کو بالکل ہاتھ سے چھوڑ نہیں دیتا، رسی ڈھیلی کرتا ہے، توڑ نہیں دیتا۔ اگر کاٹ دے تو جہنم میں گر جائے گا، تو کاٹتا نہیں ہے، ذرا ڈھیلی کرتا ہے، پھر کھینچ لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کھینچ بھی لیتا ہے۔ ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ہی نے ان کو توفیق توبہ دی تاکہ وہ توبہ کریں، پھر توبہ قبول فرما لی۔ تو سب ادھر سے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے۔ جتنے لوگ اس دنیا میں جی لگا رہے ہیں، جی لگا کر اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے، لا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور یہ جو سب سے بڑا مغرور دھوکے باز ہے، سب سے بڑا نفس غرور ہے، الغرور۔ غرور وہ اسم ہے، الغرور غین کے زبر کے ساتھ، یہ جو ہے بہت بڑے دھوکے باز کو کہا جاتا ہے، فعول کے وزن پر مبالغہ کا اسم ہے۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ سب سے بڑا دھوکہ باز جو ہے وہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تم چھوٹے چھوٹے دھوکے بازوں سے تو جیتتے چلے جاؤ گے، لیکن یہ بڑا والا جس کا نام نفس ہے، یہ بڑا والا، شیطان بھی بڑا والا نہیں ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی بھی طاقت زیادہ نہیں ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیریں تو بہت کمزور ہے، وہ جیت سکتے ہو، تم شیطان سے بھی جیت سکتے ہو، لیکن جو غرور ہے وہ تمہارا نفس ہے، اندر ہے۔ اعداء عدوک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ الذی بین جنبیک، تیرے دو بازوؤں کے درمیان میں ہے،
یہ غرور، اس کو یہ دھوکہ نہ دے. فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. تمہیں تمہاری دنیا کی زندگی بھی دھوکے میں نہ ڈالے اور یہ بڑا بدماش بھی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا. تو یہ دھوکہ دلاتا رہتا ہے، دھوکے میں ارے کیا مزے، اس میں کیا مزہ ہے، اس میں کیا مزہ ہے، اس میں کیا مزہ ہے. ایسے جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، وہ انسانی نفسیات، نفس کا دھوکہ، شیطان کے مکر و فریب، یہ اندر والا انسان کا ورغلاتے رہنا، رہ کر کے تقاضے لانا، پریشر بنانا، دباؤ ڈالنا، کسی طرح مومن کو، اللہ کے بندے کو بغاوت پر لانا اور نافرمانی کے اوپر لانا. یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو اور ایسے موقع پر اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس کو اپنے کلام میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ کل ہوس اس طرح ترغیب دیتی تھی مجھے، ہوس نفسانی تقاضے، کل ہوس اس طرح ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین توس ہے. ہم ہندوستان میں وہاں کے ملکوں کے جو ترقی یافتہ تھے تب بھی، ان کے زمانے میں بھی 100-150 سال پہلے، ان کے زمانے میں بھی خوب ملک روس ہے اور سرزمین توس ہے. گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجئے زندگی، ایک طرف آواز طبل ادھر صدائے کوس ہے. صبح سے تا شام چلتا ہو میں گلگوں کا دور، اور شام ہوئی تو ماہ رویوں سے کنارو بوس ہے. یہ جو یورپ والے کرتے ہیں، ان کا جو زندگی ہے منمانی، نفس چاہی، شیطانی، وہ زندگی گزارنے کو ایک سالک کا، ایک نیک بننا چاہنے والے کا نفس اس کو کہہ رہا ہے. یہ سب کیا لے کے بیٹھا، کونے میں بیٹھو، اللہ اللہ کرو، ان کو مت دیکھو، ان کو مت دیکھو، وہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ سب کیا ہے؟ چھوڑو. دیکھو یورپ والے کیسے زندگی گزارے، مزے میں، آرام سے. اصل نہیں معلوم کہ وہ ان کی جنت ہے اور ہمارا قید خانہ ہے، یہ نہیں معلوم. مگر اسی جنت، جھوٹی جنت والوں کو سمجھا کہ وہی لوگ مزے میں ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں. یہ سب تقاضے. صبح سے تا شام چلتا ہو میں گلگوں کا دور، یعنی شراب کا دور چلتا ہو، اور شام ہوئی تو ماہ رویوں سے کنارو بوس ہے. کسی سے بھی ملو، کسی کو بھی بغلگیر ہو جاؤ، کسی کو بھی چومو چاٹو، کچھ بھی کرو. یورپ میں تو سب چلتا ہے. یہی یاد دلا رہا ہے وہ کہ ہم بھی چل کے وہیں کہیں ویزا لگوا لیں گے، مزے کریں گے جا کے. یہ کیا تھانہ بھون میں مرشد کے زیر سایہ تقویٰ، پرہیزگاری، مجبوری، پریشانی، کڑوے گھونٹ پی پی کے جی رہے ہیں، وہاں چلے جائیں گے. یہ ان کو سکھا رہا ہے. نہیں، ان کا نفس نہیں کہہ رہا ہوگا، لیکن عام لوگوں کا نفس کا وہ کہہ رہے. پھر ان کا نفس بھی ہو تو نفس ہی ہے، سب کا نفس نفس ہی ہے. یعنی خیالات تو آتے ہیں، وساوس تو آتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ اندر سے آوازیں آئیں اور نفس نے، الغرور نے، بڑے دھوکے باز نے بڑا اچھا منظر میرے سامنے کھینچ دیا تاکہ نفس لبھ جائے، الجھ جائے اس کے اندر. سنتے ہی یہ خرد نے کہا مجھ سے، چل دکھاؤں تجھ کو، تو تو قید آز کا محبوس ہے. لے گئی یک بارگی گورے غریباں کی طرف، قبرستان. فوراً ان کی عقل اپنے نفس کو قبرستان میں پہنچا دی. وہ پہنچا دیا تھا یورپ میں، روس اور توس میں، سوئٹزرلینڈ میں، کشمیر میں. تو عقل نے کیا کیا، دین نے کیا کیا، دین اور ایمان نے قبرستان میں پہنچا دیا. لے گئی یک بارگی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا سو ترے مایوس ہے.
کروڑوں تمنائیں ہر مردے کے سینے میں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی دنیا سے خالی نہیں گیا ہے، وہ بعد میں گیا ہے قبر میں، پہلے اس کی تمنائیں اس کے سینے کو قبرستان بنا چکی، آرزویں، کتنی آرزویں سب اندر مر گئی۔ جس جگہ جانے تمنا سو طرح مایوس ہے، مرقدیں دو چار دکھلا کر کہنے یہ لگی مجھ سے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے، پوچھ تو ان سے کہ مال و حشمت دنیا سے آج کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت و افسوس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پوچھو نا، یہ بڑے بڑے بادشاہ، یہ بڑے بڑے عشرت پسند، یہ بڑے بڑے زناکار، یہ بڑے بڑے عیاش، یہ بڑے بڑے شرابی، سب قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اب چاہتے ہیں تو نہ شراب کا گھونٹ ملتا ہے اور نہ کوئی حسن نظر آتا ہے، نہ کچھ نہ کیا، اللہ کی آزمائش میں چلے گئے، اعمال ختم ہو گئے، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب روز حساب کا کھٹکا ہے، اسی میں پڑے ہوئے ہیں، اسی میں الجھ رہے۔ تو دیکھو، 3 شعروں میں نفس کے تقاضے بیان کر دیے اور 3 شعروں میں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب بتا دیا کہ اس کا دماغ کیسے درست رکھنا چاہیے۔ اگر غرور کا دماغ درست نہیں رکھو گے تو پھر وہ اس دھوکے میں مبتلا کر دے۔ اور لوگ جتنے بھٹک رہے ہیں بیچارے، وہ یہ دھوکہ باز کی باتیں سن سن کے بھٹک رہے ہیں۔ اگر اس اندر والے جھوٹے انسان، ہمارے سب سے بڑے دشمن، اعداء عدوی کا، تیرے دشمنوں میں سب سے بڑا نمبر 1 دشمن، یہ نمبر 1 دشمن تمہارے اندر ہی ہے، یہ جو بھٹکا رہا ہے، ذرا اس سے چوکنا رہو، یہ بہت چالاک ہے۔ فرشتہ بھی اگر یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا، کچھ بھروسہ نہیں نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ اگر ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ فرشتہ بننے کے بعد بھی شیطان بنا دے سکتا ہے ہم کو، وہ کبھی جب تک ہماری آخری سانس خاتمہ بالخیر نہیں ہو جائے گا، آخری سانس ہدایت و ایمان پر اکھڑ نہیں جائے گی، اس سے پہلے پہلے تک پوری کوشش کرتا ہے۔ بہت بڑے محدث مورخ گزرے ہیں، علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ کے خاص تلامذہ کی فہرست میں ہیں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ مقائد الشیطان میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی عابد، زاہد، صوفی، اللہ والا، بہت نیک آدمی تھا، گناہوں سے اور معصیتوں سے بچنے کے واسطے آبادی چھوڑ کر کسی صحرا میں جا کر وہاں پر مٹی کا ایک گھروندہ بنا لیا، اب اس میں رہتا تھا۔ لیکن آدمی چھپتے کہاں ہیں؟ نہ کوئی عامل صاحب چھپتے ہیں، نہ یوگی جوگی چھپتے ہیں، نہ بزرگ چھپتا ہے، کوئی بھی نہیں چھپتا، اس کا چرچا ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے بعض اکابر بزرگوں نے کہا کہ اپنے کو چھپانے کا راستہ ہی مت اختیار کرو، اپنے کام میں لگے رہو، یہی سادگی بہتر ہے۔ اب بہت بھولے بھالے، سیدھے سادے، خاموش مزاج، گمنام بننا چاہو گے تو اور زیادہ نام روشن ہو جائے گا۔ اس لیے گمنام ومنام کچھ مت بنو، کام میں لگے رہو، خاموش عام بندوں کی طرح ایک بندے بن کے رہو بس۔ زیادہ ہوشیاری مت کرو، زیادہ نقصان میں پڑ جاؤ گے، سمجھے؟ لوگ اسی طریقے سے کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں ایک ملامتیہ فرقہ تھا صوفیہ کا، ملامتیہ ان کو کہتے تھے، وہ کام بظاہر ایسے کرتے تھے جس سے لوگ ان کو ملامت کریں۔
کیونکہ وہ اپنے ولی ہونے کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو کس نے کہا تھا کہ چھپاؤ؟ مگر خود ہی کی عقل سے چھپانے لگے، اس میں اور زیادہ مشکلات میں پھنس جاتے تھے اور بڑی آزمائشوں میں گر جاتے تھے، ایسے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ سب بدعات ہیں۔ سنت والے راستے میں سکون ہے، اطمینان ہے، کمال ہے، اور اس سے اعلیٰ درجے کی ولایت کسی اور راستے سے مل ہی نہیں سکتی۔ سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت سنت والے راستے میں ہے، نبی کے راستے میں ہے۔ نبی کا طریقہ اس سے اچھا کون لایا بھائی؟ اس سے اچھا کون پیر مرشد ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر دنیا میں؟ اس لیے وہ والا راستہ جس سے صحابہ چلائے گئے، ہمیں اسی راستے سے چلنا چاہیے، جانا چاہیے۔ تو خیر، انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ بنایا، اپنی عقل سے بنایا۔ صوفی صاحب تھے، عالم تو تھے نہیں، دین زیادہ تھا نہیں ان کے سامنے، علم تو ایسے جا کر رکھ، لیکن وہ بڑی آزمائش بن گیا۔ بہت دور دور سے لوگ آتے تھے اور ان سے پھونک ڈلواتے تھے، حضرت ذرا پھونک مار دیجئے، بچہ صحیح ہو جائے گا، بچی صحیح ہو جائے گی، ایسے پھونک ڈلواتے۔ اس کا چرچا کرانے میں بھی شیطان نے بہت کچھ حصہ لیا، خوب ایڈورٹائز کرایا، خوب چرچا کرایا، اس کا بڑے مشہور ہو گئی کہ صاحب مستجاب الدعوات ہیں، ایک پھونک میں بڑی بڑی بیماریاں چلی جاتی، مشہور ہو گئے۔ تب جا کر کے شیطان شہزادی کے اوپر چڑھ گیا۔ شہزادی حرکتیں شروع کر، جب جن چڑھتا ہے آسیب ہو جاتا ہے، جن یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، بستیوں میں مثالیں ہوتی ہیں بہت سی، دیکھی، قابو سے باہر ہو جاتی عورت، لڑکیاں، جب جن چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا، اب کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا، ہر طرح کے علاج معالجے کرا لیے، جتنے ممکن تھے سب ہو گئے، مگر یہ اتریں گا تو صحیح ہوں گی نا انہیں، تو یہ اترتا ہی نہیں تھا اس کے اوپر سے، یہ مسلط ہو کے رہتا تھا اس کے اوپر، تو کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ بہت غمگین پریشان بادشاہ، بیٹی کا کیسے ہوگا، جوان بچی ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، سب کچھ سوچتا۔ تو ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک بہت تجربے کار بڑے میاں ہمدرد کی شکل میں ملاقات کیا اور بولا، سنا شہزادی بہت بیمار ہے۔ کہا میں آپ کا ایک معمولی رعایا ہوں، مگر بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اس لیے میرے مشورے کی کیا حقیقت، لیکن اگر آپ سوچیں تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کہا بھائی میں تو فکر مند ہوں، بہت مغموم ہوں۔ کہا فلاں صحرا میں ایک اللہ والا نوجوان رہتا ہے، وہاں لے جائیے اور اس سے دم کروا دیجیے، اور دیکھیے ایک آدھ دم میں کام نہیں چلے گا، کم سے کم مہینہ 2 مہینہ تو وہ مسلسل اس کے اوپر دم کرتا رہے۔ تو اس کے واسطے آپ اتنی دور لے جائیں گے، لائیں گے کہاں؟ وہیں کوئی ایک روم بنا دیجئے، سہولتوں کا انتظام کر کے وہاں رکھ دیجئے، اور اس کو شاہی حکم دیجئے کہ روزانہ 1 مرتبہ دم کرے اس کو۔ تو اب جال بن لیا سارا، اس کو پھنسانے کا جال بن رہا تھا، جال بنتا رہا۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی صحت چاہیے تھی، اس نے سب بڑے میاں کے مشورے کے مطابق انتظام کر دیا۔ اس کے پاس کھانا آتا تھا تو یہ سوچتی تھی بیچارہ جب صحرا میں رہتا ہے کہاں سے کھاتا ہے، آدھا کھا لیتی تھی، آدھا لے جا کے وہاں رکھ دیتی تھی ان کے پاس تاکہ وہ کھا لے۔ وہ دیکھتے نہیں تھے، چوکھٹ پہ رکھ کے آ جاتی تھی کیونکہ وہ نظر خراب نہیں کرتا تھا۔ کبھی ایک دن کھانا پہنچانے کو گئی یا پھونک ڈالنے کے لیے گئے تو نظر پڑ گئی، جو آدمی برسہا برس سے حسن و جمال کو دیکھا ہی نہ ہو، صنف مخالف کے ساتھ مقابلہ ہی نہ کیا ہو، اچانک ایک جھلک جو پڑی تو اس کے جنون میں مبتلا ہو گیا اور پریشان ہو گیا،
اب صرف کھانے پینا، تھوڑی سی سلام کلام بھی شروع، خیر خیریت بھی پوچھنے لگا، طبیعت کچھ پہلے سے بہتر ہے، اب ویسی کیفیت تو نہیں ہے نا، یوں۔ اور جیسے شاعر کہا ہے کہ تجاہل تغافل تبسم تکلم، یہ سب مرحلے ان کے پورے ہو گئے۔ پہلے انجان بننا، پھر جان بوجھ کے نہیں دیکھنا، پھر اس کے بعد ذرا مسکرانا، پھر اس کے بعد خیر خیریت، اچھے ہیں کیسے ہیں، یہاں تک تجاہل تغافل تبسم تکلم، یہاں تک تو پہنچے خدا خدا کر کے۔ تو صوفی صاحب پہنچ گئے تھے یہاں تک۔ اب جب پہنچ گئے تو دھیرے دھیرے دونوں کے تعلقات میں اضافہ ہوتا گیا، وہ جوان بچی اکیلی، یہ جوان بچہ اکیلا، یہ تعلقات اتنے بڑھ گئے کہ بدکاری کی نوبت آ گئی۔ اب صوفی صاحب شہزادی سے زنا میں مبتلا ہو، لیکن کچھ ہی دنوں میں پتا چلا کہ صحت وحد تو کیا ہوتی، وہ موصوفہ جو ہے حاملہ ہو گئی۔ اب تو راز چھپنے والا نہیں، اب کوئی شکل نہیں۔ شیطان آیا، کہنے لگا کہ کیوں بہت پریشان دکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے آپ؟ تو کہا ایسا ایسا ہوا، کہا کہ بھائی میں بہت تجربہ کار آدمی ہوں، علم بھی رکھتا ہوں، تم کو علم نہیں ہے، اللہ عفو ہے، غفور ہے، کریم ہے، سب بخش دے گا، معاف کر دے گا، مگر یہ دنیا والے تھوڑی معاف کریں گے، اس لیے ایسا کر کے اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر کے گڑھا کھود کے اس کے اندر چھپا دے، دبا دے۔ اگر بادشاہ پوچھنے آئے تو کہہ دینا مجھے کیا پتا، میں تو بس دم کر دیتا تھا اور رہتا تھا، پتہ نہیں کب چلی گئی، کہاں چلی گئی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو اس کو اپنی آبرو بچانے کے لیے یہی ایک رستہ سمجھ میں آیا۔ اب شہزادی کا قتل کر دیا اور گڑھا کھود کے اس کے اندر اس کو دبا دیا، چھپا دیا۔ آئے، پتا چلا، معلوم ہوا کہ صاحب کبیر یہاں سے غائب ہو گئی ہے، سارے شہر میں ڈھونڈوایا جا رہا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے۔ وہ تو بادشاہ تھا، پوری مشینری لگا دیا، کہیں کہیں بھی نہیں نظر آئی، کسی کو بھی نہیں دکھائی دی، گئی کہاں۔ پھر بہت پریشان بادشاہ، پھر بڑے میاں ملے، کیا ہوا آپ کی بچی کا؟ ارے جناب آپ ایک مشورہ دیے تھے کہ وہ کیا ہوا؟ تو بچی غائب ہو گئی وہاں سے، بہت پریشان ہوں میں۔ کہا نہیں، اصل میں ایسا ہے کہ اس شخص نے آپ کی بچی کا غلط استعمال کیا، بدکاری کیا، قتل کر دیا، گڑھا کھود کے دفن کر دیا، فلاں جگہ پہ جا کے کھود کے دیکھ کیا تو آپ کو مل جائے گا۔ اس نے جا کے کھدوایا تو وہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ تو بادشاہ نے مقدمہ چلایا اور اس کو سولی چڑھا دینے کا۔ اب جب یہ موصوف سولی پر چڑھائے گئے تو پھر شیطان آ گیا، ابلیس ان کے سامنے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ تو ہی ورغلاتا رہا، بہکاتا رہا، یہاں تک پہنچا دیا۔ تو کہنے لگا کہ یہاں تک لانے والا میں ہی ہوں اور اس سولی سے بچا بھی سکتا ہوں۔ تو ایک کام کر لے کہ میرے سامنے سجدہ کر دے تو میں تجھے بچا لوں گا، پھر بعد میں توبہ کر کے پھر مومن بن جا۔ تو وہ جان بچانے کے لیے شیطان کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، گویا توحید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور جب پکا کافر بن گیا، مشرک بن گیا، تو کہا اب جاؤ سیدھے جہنم میں جاؤ، میرا کام ختم، سیدھے بھجوا دیا۔ امام عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس قصے کو لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ مکائد الشیطان کا تصور نہیں کر سکتے، یہ نفس و شیطان کس کس طریقے سے کس کو کیسے بہکائیں، کس ذوق کے آدمی کو کیسے گمراہ کریں، صوفیہ کو، مریدین کو، سالکین کو، مرشدین کو، علماء کو، طلباء کو، عوام الناس کو، تاجروں کو، زراعت کرنے والوں کو، مزدوروں کو، عورتوں کو، مردوں کو، کم عمر بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ہر انسان کو الگ الگ
نظام بنایا ہے بھٹکانے کا اور گمراہ کرنے کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہے۔ جو بھی ظالم کر رہے ہیں، کفار و مشرکین کے اعمال سے بھی بے خبر نہیں، اور گناہگاروں کے اعمال سے بھی اللہ بے خبر نہیں۔ کفر و شرک بھی ظلم ہے، اور اللہ کی معصیت اور نبی کی نافرمانی بھی ظلم ہے، اور اس کا مرتکب ظالم ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا، نہ سمجھے تم میں سے کوئی اللہ کو غافل، عما یعمل الظالمون، جو ظالم کام کر رہے ہیں ان کاموں سے غافل نہ سمجھے اللہ کو۔ اور غافل نہیں ہے تو پکڑ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ پکڑ کو مؤخر کر رہا ہے اس دن تک کے واسطے جس دن آدمی کی آنکھیں پلٹ جائیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور دل ان کے ہول اور ہیبت سے مرے جا رہے ہوں گے۔ اس دن تک کے لیے ہم یہ روک کے رکھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، سب دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، صبح کیا کر رہا ہے، شام کیا کر رہا ہے، دن میں کیا کر رہا، رات میں کیا کر رہا، اکیلے میں کیا کر رہا، مجمع میں کیا کر رہا، کیا کیا کر رہا ہے، سب ہم جانتے ہیں، سب کو ہم دیکھتے ہیں، کس کا موبائل کتنا استعمال ہو رہا ہے، آپ کو ڈیٹا کتنا ختم ہو گیا، کتنا ہے، تو آپ کو اتنا نہیں معلوم اور کہاں کہاں استعمال ہوا، لیکن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ سب جانتا ہے کہاں یوز کرا، کتنا پیسہ اس میں لگایا، کتنا انٹرنیٹ کی فیس بھرا، اور کتنا استعمال کیا خیر میں اور کتنا استعمال کیا شر میں۔ نہ سمجھے کوئی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم تو خالی اپنے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں استعمال کرتے ہیں، رات میں کر لیتے ہیں، دوست بھی نہیں رہتا، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں رہتا، بیوی میکے کو گئے وقت استعمال کرتے ہیں، کب کب رستے نکالو، کتنے نکال سکتے ہو، تنہائی کے، لوگوں کی نظر سے بچنے کے کتنے سوچ سکتے ہو، وہ سب سوچ لو، اور پھر یہ آیت پڑھ لو، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ غافل نہ سمجھنا اللہ کو، ایک لمحہ بھی کوئی اس کی نظر سے غائب نہیں ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی وہ اس کو دیکھ رہا ہے، عورت ہو کہ مرد، کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے۔ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، برابر نظر رکھا ہوا ہے، برابر آزما رہا ہے، برابر دیکھ رہا ہے۔ اب بھائی یہ باتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقتیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، جن کے فرمان میں شک شبے کا آ جانا بھی کفر ہے، بنا کسی شک شبے کے 100% یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر گھڑی دیکھ رہا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ تو پکڑتا کیوں نہیں؟ بعض لوگ بولتے بھی دیکھ رہا تو پکڑتا کیوں نہیں پکڑ رہا، اسرائیل کو کیوں نہیں پکڑ رہا، فلاں کو کیوں نہیں پکڑ رہا، کس کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ تو وجہ بتا دی، ہم کو کوئی جلدی نہیں ہے، ہم ایک دن کا انتظار کر رہے ہیں،
اس دن سب کو اکٹھے کر کے ہر ایک کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ہر ایک کو اس کی قرار واقعی سزا ملے گی، جزا ملے گی، کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا، نہ جزا سے، نہ سزا سے، نہ ثواب سے، نہ عقاب سے۔ لیوم تشخص فیہ الابصار یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم مؤخر کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، اور تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا، جب آ جائے قیامت تب ہی بیٹھیں گے حساب کرنے کے لیے، تب تک رہنے دو، جو چاہے کرنے دو، یا تو بگڑتے رہنے دو، یا ہدایت پانا ہے تو چانس ہے، موقع ہے، ہدایت بھی پا جانے دو، لوٹ جانا ہے تو لوٹ بھی جانے دو، توبہ کرنا ہے تو کر لینے دو، میں جلدی نہیں کر رہا ہوں۔ جلدی کیوں کرے اللہ؟ وہ رحمان ہے، رحیم۔ وہ تو کہتے ہیں لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرنے لگے تو لعجل لہم العذاب، جلدی سے عذاب لائے گا اور سب برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تعجیل ہم کو ہے، اللہ کو نہیں۔ کہاں جائیں گے بندے؟ سب اکٹھے یہی ہونے والے ہیں ہمارے ساتھ، کہیں نہیں جا سکتے۔ ایک آدمی نے بچنے کے واسطے بیٹوں کو وصیت کی تھی نا کہ بیٹے میں جب مر جاؤں تو میرے پاس تو کچھ ہے تو نہیں خدا کو منہ دکھانے کے لیے، اب پکڑا گیا تو پھر میری خیریت نہیں ہے، لہذا ایک کام کرو، میں تمہارا اچھا ابا ہوں، بڑے مہربانیاں ہیں، مجھے ایک صلہ دے دو۔ کہا کیسا صلہ؟ میں مر جاؤں تو جلا دو، اچھا جلا کے راکھ بنا دو مجھے، اب پوری اس راکھ کو لے جا کر کے ہوا والے دن، جس دن تیز ہوا چل رہی ہو، تیز ہواؤں والے دن پہاڑ پہ چڑھ کے وہ ہماری جو راکھ ہے اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو۔ ظاہر ہے کہ تیز ہوا آندھی چل رہی ہو اور پہاڑی علاقہ ہو تو پہاڑ پہ چڑھ کے اگر کوئی راکھ پھینکے گا تو کہاں جائے گی، کہاں کہاں جائے گی اور کہاں کہاں تک پھیل جائے گی، ایک ایک ذرہ راکھ کا بکھر جائے گا، پھر یہ استھیاں سب پتہ نہیں کہاں چلے گی، کچھ پتہ نہیں چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آ سکوں گا، کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا، اور نہیں پکڑ میں آؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ سب بچنے کا سامان کر لیا اس نے، اور بچے بھی ویسے ہی تھے جیسے ابو تھے، بڑے فرما بردار، جیسے مر گئے تو یہی سب کر دیا، ان کو لکڑیاں وکڑیاں جمع کر کے لائے، لالا اس میں گھی تیل ڈال کے جلا کے راکھ کر دیا، اور راکھ کو تیز آندھی کے دن لے جا کر کے ہوا میں اڑا دیا، کچھ دریا میں چلا گیا، کچھ ادھر کچھ ادھر، جنگلوں میں، گھاس میں، تنکوں میں، خدا جانے کہاں کہاں پھیل گئی۔ لیکن یہ لوگ سب یہ کر کے گھر آ گئے تو اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے بندے کو میرے سامنے اکٹھے کر دے، بس میرے بندے کو تو نے جہاں جہاں بکھیر دیا ہے فوراً لا کے میرے سامنے جمع کر دے۔ تو ایک ایک ذرہ جڑتا 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 خدا کے سامنے سیدھے کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ نے فرمایا کیا جی کیا کر رہے تھے حرکت تم نے؟ تو کہا کہ وہ جس حاضری سے بچنے کے لیے کیا تھا بچ تو نہیں سکا، آنکھ کے سامنے کھڑا ہوا ہو، اور یہ سب لما فعلت ھذا، ایسی نامعقول حرکت کیوں کی تو نے؟ تو کہا من خشیتک یا رب، صرف تیرے ڈر سے کیا کہ تیرے ہاتھ نہ لگوں، تجھے پکڑا نہ جاؤں، عقل اتنی تھی میری، سمجھ اتنی تھی۔ من خشیتک یا رب، اے میرے رب تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا کہ پکڑا نہ جاؤں، اب تو پکڑا گیا، اب میں بندہ ہوں، تو رب ہے، جو چاہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے اندر ایمان تھا، تو جانتا تھا کہ میرا رب ہے کوئی، تجھے یہ معلوم تھا کہ میں تیری پکڑ کر سکتا ہوں، تو جب تو میرے بارے میں اتنا یقین رکھتا تھا تو اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں،
میں تیری پکڑ کر سکتا ہوں، میں نے ہی تجھے ساری تدبیریں ختم کر کے یہاں کھڑا کر دیا ہے، لیکن تجھے بتاتا ہوں کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ جب تو مجھ سے ڈرا تو میں تیرے خوف خدا کی وجہ سے تجھے بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اسے معاف فرما دیا۔ تو بھائی انسان بھاگ کے جائے گا کہاں؟ کوئی جگہ ہے جو خدا سے جا کے چھپ جاؤ؟ کہاں جائے گا بھاگ کے؟ کہیں نہیں جائے گا۔ اسی کی زمین، اسی کا آسمان اور اسی کے بندے اسی نے پیدا کیا، جاؤ گے کہاں؟ این المفر، ہے کدھر راستہ کہیں بھاگنے کا؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ اس لیے اللہ کو کوئی جلدی نہیں۔ بندوں کو بدلہ لینے میں جلدی رہتی ہے، میں مر گیا تو کیا، ان مر گیا تو کیا کرے، تو اس لیے جلدی کرو، بدلہ لو اس سے، دوسرے علاقے میں چلے جائیں گا، ویزا نکال کے دوسرے ملک میں چلا جائیں گا، بہت سے خطرے ہیں۔ اس لیے بندے انتقام میں جلدی کرتے ہیں، اللہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایک ایک بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوگا، لانا بھی نہیں پڑے گا اللہ کو ڈھونڈ کے، فرشتے بھی نہیں جائیں گے ڈھونڈنے کے لیے۔ جو مرہ زمین میں دبایا جا رہا ہے، چاہے دبایا جا رہا ہے، چاہے جلایا جا رہا ہو، چاہے پانی میں بہایا جا رہا ہو، چاہے ہواؤں میں اڑایا جا رہا ہو، چاہے بٹھا کے دفن کیا جا رہا ہو، چاہے کھڑا کر کے دفن کیا جا رہا ہو، چاہے لٹا کے دفن کیا جا رہا ہو، سب کو اسی دھرتی کی امانت میں دیا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ سور پھنکوائے گا اسرافیل سے، تو اس کے اندر سے جتنے دائے گئے ہیں، دبائے گئے ہیں، بکھارے گئے ہیں، پھیلائے گئے ہیں، راکھ کی شکل میں ہیں، ہڈیوں کی شکل میں ہیں، مٹی بن چکے ہوں، کچھ بھی ہوں، آدم تا قیامت ہر انسان خدا کے سامنے موجود ہوگا۔ ہر انسان، ایک بھی نہیں بچے گا، سب اسی مٹی سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے بنایا، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اسی مٹی سے نکال کے قیامت میں کھڑے کر دیں گے۔ سب کچھ اللہ نے بتا دیا، سب کچھ دو ٹوک ہے، لیکن پھر بھی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، نفس و شیطان کے مکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ کچھ لوگ زندگی میں بھی پچھتا رہے ہیں، کچھ لوگ مرنے کے بعد پچھتائیں گے۔ زندگی میں جو پچھتا رہے ہیں پھر بھی غنیمت ہے، اس لیے کہ پچھتا رہے ہیں تو کچھ تو باقی ہوگی زندگی، اس میں سدھر جاؤ، درست ہو جاؤ، اللہ پچھلے کو معاف کرے گا، آگے کے لیے قبول کر لے گا۔ یہاں سے تو آخرت بنا لو، سدھر جاؤ۔ جب بھی پچھتاوا دیا اللہ نے، جس کا دل پسیجتا ہے، جس کے دل میں نیکی کی شمع روشن ہوتی ہے، جس کے دل میں خوف خدا کی چنگاری جلتی ہے، یہ اللہ کا مومن کو نقد تحفہ ہے بربادی سے بچانے کے واسطے، لیکن ہم قدر نہیں کرتے اس کی، وہ بجھ جاتی ہے چنگاری، حالانکہ اللہ نے جلائی تھی تاکہ اس سے فائدہ اٹھا لے، پھر وہ بجھ جاتی ہے، پھر کبھی وہ جلا دیتا ہے، پھر کبھی وہ جلا دیتا ہے، جلاتا رہتا ہے ہمارے دل کے اندر دیا، لیکن اس دیا کو ہم غفلت سے بجھاتے رہتے ہیں، خواہشات نفسانیہ اور شہوانیہ سے اس کو مٹاتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہی حال رہے گا تو بھائی اس بجھے دیے کے ساتھ جائیں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ایمان کا دیا جلا رہا ہے تو ذرا اس کو بھڑکاؤ، جلنے دو، حفاظت کرو، اس کی لو تیز ہونے دو، اس کی روشنی بھڑکنے دو۔ اللہ تم کو مدد دے رہا ہے، تم مدد سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر اللہ کے اس تحفے کو ریجیکٹ کر دو گے تو اللہ پھر نہ دے تو کبھی نہیں ملے گا، کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے لے لو، اللہ نے جو دل میں اچھی بات ڈالی فوری لے لو اس کو، اور فوری اس پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ تو دنیا میں اپنی معصیتوں پر پچھتانا آخرت میں پچھتانے کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر ہے۔
کیونکہ اس پچھتاوے کے بعد تلافی کی صورت ہے، اس پچھتاوے کے بعد تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ فرشتے کہیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ او ہو، اب کہہ رہے ہو کہ ایک دفعہ واپس بھیجیے، تھوڑا سا میری موت کو آگے بڑھا دیجیے، میں بہت نیک بنوں گا۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل، تیری توحید کی دعوت قبول کر لوں گا اور تیرے رسول کا کہنا مان کے بتاؤں گا، ذرا آگے بڑھا دیجیے، موت تھوڑا سا آگے بڑھا دیجیے۔ تو اللہ فرمائیں گے اجی تم وہی ہو نا جو قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں کر سکتا، ما لکم من زوال، ہمیں کوئی زوال ہونے والا نہیں ہے، ہم کبھی چھوٹے بننے والے نہیں ہیں، ہم ایسے کے ایسے ہی رہیں گے، ہم اتنے ہی طاقتور رہیں گے، ہمیں کوئی جھکا نہیں سکتا، ہمیں کوئی منوا نہیں سکتا۔ قسمیں کھاتے تھے نا تم، قسم۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں میں رہتے تھے جو ظالم تھے، مشرک تھے، کافر تھے، عاصی تھے، اللہ کے نافرمان تھے، نبی کے باغی تھے، ان لوگوں میں تم رہا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان میں رہ کر دعوے کر کر کے، ڈینگے مار مار کے اپنے دل کو سخت اور سیاہ بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اب پتہ چلے گا سب، اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہم دکھائیں گے کہ تمہاری سختی اور سنگ دلی اور سیاہی کا انجام کیا ہوا۔ تو بھائی دیکھو، یہ سب اللہ نے کفار و مشرکین کے بارے میں نازل فرمایا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی عبرت رکھی، ہمارے لیے بھی سبق رکھا ہے۔ ہمیں اللہ کے کلام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کے ڈرانے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ترغیب دینے سے ترغیب لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حرص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کا شوق جگانا چاہیے، جو اللہ ہمیں اچھا کہتا ہے اسے لے لینا چاہیے، جس کو اللہ رسول برا کہتے ہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کو مت آزماؤ، اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ موت آئے گی، پھر کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی اور کسی کی مدد نہیں کی جا سکے۔ فرشتے بے بس ہیں، یفعلون ما یؤمرون، ان کا کام ہے حکم بجا لانے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ اثر رسوخ والے، نہ حکومت و تخت و تاج والے، نہ مال دولت والے، نہ قارون، نہ فرعون، نہ حامان، نہ شداد، کوئی مدد نہیں کرے گا کسی کے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ہماری کیا مدد۔ اس لیے بھائی زندگی کی قدر کرو، شعور کی قدر کرو، اللہ کی طرف سے جو دل میں اچھی باتیں آ رہی ہیں ان کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو جگہ کے اٹھا کے ٹکٹ خرید کے سواری کا انتظام کر کے اپنے اپنے گھروں سے یہاں تک بھیجا ہے، اس کی قدر کرو۔ ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے لایا ہے، ہمیں اللہ برباد نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ہم کو اللہ تعالیٰ غفلت میں مرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اللہ نے ہمیں شعور دیا، توفیق دی، احساس دیا۔ وہ احساس ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے ماحول میں کوئی احساس نہیں، ہمارے ساتھیوں میں، رشتہ داروں میں، گھر میں احساس نہیں ہے، احساس مردے ہو گئے۔ ان مردوں میں سے اللہ نے ہمیں زندگی دے کر یہاں تک پہنچایا کہ جاؤ اپنے دین کی فکر کے حوالے سے کوئی سبب کرو، تدبیر کرو، پہنچو اپنے مسائل کے سوالات کرو، ان کے جوابات لو تاکہ تم اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوار سکو۔ بیٹھو، سنو، کچھ ذکر کرو،
کچھ اپنے ماحول سے علیحدہ کرو اپنے کو دن بھر کے لیے صحیح. یہ سب کرنے کا جو آپ کے من میں آیا ہے وہ آپ کے من کا کمال نہیں ہے، وہ آپ کے رب کی محبت کا کمال ہے. اس کی محبت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. ورنہ ہمارے کے اندر کیا ہے؟ ہم خود غفلت میں پڑے، ہمارے ساتھی غفلت میں پڑے ہوئے، سب طرف غفلتیں، سب طرف بے احتیاطیاں، بے فکریاں ہمیں نظر آ رہی. بس یہ ہے کہ جو ہمیں کچھ توفیق اچھی سی مل گئی، اچھے ارادوں کی توفیق، اور اس کے لیے کوئی تدبیر کرنے کی توفیق. ایک تدبیر ہی تو ہے یہ، نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ. لیکن ایک تدبیر ہی تو کی گئی کہ اللہ کو خوش کر دیں، اللہ کو راضی کر دیں. تو یہ جو آنا ہے یہ ہمارا کمال. وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا. میرا کمال عشق کچھ نہیں غالب، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا. بس اللہ کی محبت کی ٹیس اٹھے تو اس کو فوراً پکڑ لو اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے کو بچائیں، اللہ کی فرما برداری کریں. اور فرما برداری ہی میں زندگی کا سکون و سرور ہے. اور جو کچھ چیزیں ہمیں اللہ سے غافل کر رہی ہیں، بار بار سوچ لو کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے امتحان بنا دیا ہے، اس امتحان میں ہم فیل نہ ہو جائیں. ہم دل ان چیزوں کو نہیں دیں گے، ان کی جتنی ضرورت ہے ان سے ضرورت پوری کر لیں گے، پر دل نہیں لگائیں گے. دنیا کے کسی جمال سے دل نہیں لگائیں گے، دنیا کی کسی مٹھاس سے دل نہیں لگائیں گے، دنیا کی کسی حلاوت سے دل نہیں لگائیں گے، دنیا کے کسی حسن سے دل نہیں لگائیں گے. جتنی ضرورت ہے حلال طریقے سے استفادہ کر لیں گے. اور باقی دل اگر لگانا ہے تو دل بہت قیمتی چیز ہے، دل پیدا کرنے والے پر قربان کرنا چاہیے تھے. اس لیے جان دی ہوئی اسی کی تھی کہ اللہ ہی کو دے دینا ہے، اللہ ہی پر قربان کر دینا ہے اپنے دل کو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کو اور چیزوں سے بھی کچھ لگاؤ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا شدید ترین لگاؤ اللہ سے ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی سے نہیں ہوتا. سب سے اشد محبت اللہ سے ہوتی اہل ایمان کی. ہم اہل ایمان ہیں تو ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، اور اللہ کو دیکھنا چاہیے ہمارے اندر یہ صفت. ہم دکھائیں اللہ کو کہ ہمیں اور چیزوں سے بھی کچھ نہ کچھ لگاؤ ہے، لیکن اشد نہیں ہے. سب سے بڑی محبت ہمارے دل میں آپ سے ہے، آپ کے علاوہ کسی سے نہیں. آپ نہیں تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. ساری دنیا اندھیری. ہم نے نبض کائنات ڈوبتی دیکھی جب سے مزاج یار کو برہم پایا. جب سے اللہ محبوب اگر روٹھے ہوئے ہیں تو پوری دنیا گویا قیامت آ گئی ہمارے واسطے. کچھ نہیں ہے دنیا میں. یہ ہوتا ہے ایسا مزاج بنانا، اللہ سے اتنا تعلق بڑھانا. اور جب اللہ سے تعلق بڑھائے گا ہم بھی جگیں گے، عالم بھی جگے. دل میں لگا کے ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذو. شمعیں تو جل رہی ہے سو، بزم میں روشنی نہیں. ساری دنیا اندھیری ہے، ہزاروں ہزار شمعیں جل رہی ہیں پھر بھی اندھیری ہیں. کیوں؟ کہ اس میں ابھی تیل نہیں اللہ کی محبت کا. اللہ کی محبت کا، نبی کے عشق کا تیل ڈالو اس کے اندر. لو اللہ سے لگاؤ، رشتہ اپنے خالق و مالک سے مضبوط کرو. ان کی یاد، ان کی محبت میں جینا سیکھو، اور ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے تڑپنا سیکھو. دنیا میں ہمیں یہ سارے جمالات و کمالات دے کر غافل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. یہ کھلونے نہیں. میں نے سنایا تھا نا کہ حضرت
قطب الارشاد مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ نے ایک دن مجلس میں فرمایا کہ غالب نے کہا تھا کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ عورت کا کھلونا، یہ بچوں کا کھلونا، یہ نوکری کا کھلونا، یہ زمین کا، یہ جائیداد کا، یہ فارم ہاؤس کا، یہ باغات کا، یہ پراپرٹیوں کا، یہ محلات کا، حور و قصور کا، حکمرانی کا، شان و شوکت کا، یہ سب کھلونے کا کھلونے۔ میں خود آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایک مصرے سے اتفاق کرتا ہوں، دوسرے سے نہیں کرتا، دوسرے میں میری رائے الگ ہے، غالب کی الگ ہے۔ میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں۔ یہ دوسرا والے سے میرا اتفاق نہیں، کھلونے والے نے نہیں دیے گئے، یہ کھلونے تو اٹھا کے نظر دیکھنے کے قابل بھی نہیں۔ دل میں اپنی محبت کی ٹیس دے کر پیدا فرمایا ہے اللہ، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، اب تڑپ تڑپ کے ان کے لیے جی رہا ہوں۔ جیسے قطب نما کی سوئی کدھر بھی کرو وہ اپنے شمال کی طرف ہی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا مقناطیس لگا ہوا ہے، اور وہ مقناطیس کی طرف جدھر پھرا ادھر ہی جائے گی، جدھر پھرا ادھر جائے گی۔ اگر دوسرے سائیڈ میں کر دو تو تھر تھر کانپنے لگے گی، اور جب وہ اپنی سائیڈ میں آ جائے گی تو بالکل سکون پا جائے گی۔ یہی مومن کا قلب ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کا ایک دھبا لگا کہ ہمارے دل کو تڑپا دیا ہے، یہ دل ادھر سے ہٹتے ہی بے چین ہو جاتا ہے اور سوئی کی طرح قطب نما کے کانپنے لگتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے سکون پا جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حب خدا کی یہ مثال ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے کمپاس سامنے رکھا ہوا تھا تو اسے دیکھ کے سمجھ میں آئی، جیسے یہ ذرا سا اپنے رخ سے ہٹی سوئی تڑپتی ہے، جب اپنے قبلے کی طرف ہو جاتی ہے تو سکون پا جاتی ہے۔ یہی مومن کے دل کا حال ہے، اگر اللہ سے ہٹا تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا، اور جیسے ہی اللہ کی طرف ہوا تو پانی میں داخل ہوتے ہی مچھلی کا جو سکون، جو موج و مستی ہے، وہ موج و مستی مسلمان کو ملنے لگی۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں ان نعمتوں کا حقدار بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں کھلونے سے دل بہلانے کے بجائے اپنی محبت اور اپنے نبی کے عشق کی تڑپ میں محبت میں تڑپتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خوشنودی پر سکون ملے، ان کی ناراضگی سے دل بے چین ہو جائے، تڑپنے لگے، ہر گناہ ہمارے لیے بارے گراں ہو جائے، اور ہر نیکی ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کا ذوق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی لذت و تلاوت کی حلاوت اور درود شریف کی کثرت ہم سب لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ بنا دے۔ اللہ پاک فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے اور اپنی زندگی اپنے نبی کے قدموں میں ڈال لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔